شادی کے بعد میں اور میرے شوہر اکیلے ہی رہتے تھے۔ ان کی ایک ہی بہن تھی جو 15 برس کی عمر میں وفات پا چکی تھی۔ ایک روز ایک عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی، کیا تمہیں پتا تمہاری نند کو کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا، جی اس کی بخار سے وفات ہوئی تھی۔ وہ عورت کہنے لگی، ارے نہیں، اس راز سے صرف میں واقف ہوں، کیونکہ اسے غسل میں نے ہی دیا تھا اور مجھے یہ راز کسی کو بتانے سے منع کیا گیا تھا۔ اس بچی کو غسل دیتے وقت یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے کہ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے اور جن خاتون کی حقیقی زندگی سے متعلق ہے میں انہی کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ آپ بھی اپنی زندگی کی حقیقی زندگی سے متعلق کہانی ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہمارا گاؤں شمالی علاقہ چات کی طرف ایک پہاڑی علاقے میں تھا۔ ان پہاڑوں کے سائے پتھروں سے بنے گھروں کو سرسبز ہریالی بخشتے تھے اور گھنے درختوں نے چاروں طرف سے اپنی آغوش میں لے رکھا تھا۔ ہمارے گھروں سے قریبی گھاٹی کے نشیب میں تندو تیز نالے کا ٹھنڈا شفاف پانی کسی بپھرے ہوئے اژدہے کی مانند پھنکارتا ہوا بہتا تھا۔ یہ ایک ایسا پرفضا مقام تھا کہ جس کو جنت نظیر کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ معلوم نہیں تھا کہ جنت نظیر وادی پر کسی دن اچانک قیامت صغریٰ ٹوٹ پڑے گی۔ گاؤں والے ایک صبح سو کر اٹھے تو آدھا گاؤں پہاڑ سے ٹوٹ کر برسنے والے بھاری پتھروں تلے دب چکا تھا۔ جو چند گھرانے اس بری گھڑی کے وار سے بچ گئے تھے ان میں سے ایک ہمارا گھر بھی تھا۔ اس چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والے سبھی لوگ ایک دوسرے کے رشتے دار تھے، لہٰذا زندہ بچ جانے والے اب اپنے عزیزوں کے لیے آہو بقا میں مصروف تھے۔ میرے ماموں زمان خان کا گھر بھی اسی سلائڈنگ کی نظر ہوا تھا۔ وہ اپنی بیوی سمیت ملبے تلے مٹی کے ڈھیر میں گم ہو گئے تھے، مگر خوش قسمتی سے ان کا بیٹا زریاب خان، اس کی چھوٹی بہن مہر گل بچ گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ جس کی زندگی ابھی اللہ کو منظور ہو اس کے زندہ بچنے کے لیے 100 بہانے بن جاتے ہیں۔ اس واقعے سے ایک دن پہلے ہی زریاب خان اور اس کی بہن مہر گل کسی دوسرے گاؤں شادی کی تقریب میں شرکت کرنے گئے تھے، اس لیے وہ اس حادثے کا شکار ہونے سے محفوظ رہے۔ جب یہ دونوں بھائی بہن لوٹے تو نہ ان کا گھر باقی بچا تھا اور نہ والدین، سبھی کچھ نیست و نابود ہو چکا تھا۔ مہر گل نے یہ سب دیکھا تو جیسے نیم جان ہو گئی۔ اسے پانی وغیرہ پلایا تو کچھ ہوش آیا۔ پہلے تو وہ دونوں ادھر ہی بیٹھے روتے رہے، پھر دونوں پریشان حال ہمارے گھر آئے۔ میری والدہ بھی ان کے گلے لگ کر بین کرنے لگی۔ والد صاحب نے انہیں چپ کروایا کہ بچوں کو حوصلہ دو، ان کے سامنے تم خود یوں پریشان ہوگی تو ان کا کیا بنے گا۔ میرے والدین نے ان کو تسلی دی اور اشکسوئی کی۔ اب باقی ماندہ مکینوں کو نقل مکانی کرنا تھی کہ اسی پہاڑ سے کسی بھی وقت دوبارہ پتھروں کی برسات ہو سکتی تھی۔ پہاڑی علاقوں میں ایسا اکثر ہوتا رہتا ہے، اس لیے ہم یہاں کے باشندے ہر وقت نقل مکانی کو ذہنی طور پر تیار رہتے ہیں۔ میرے والد صاحب نے اپنے ایک دوست فیض صاحب سے بات کی جو پنڈی میں رہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ خان، تم ادھر میرے پاس راول پنڈی آ جاؤ، نوکری وغیرہ یا کام کی بھی فکر نہ کرو، کیونکہ مجھے اپنے اسٹور پر ایک قابل اعتماد اور محنتی شخص کی ضرورت ہے۔ تمہارے بچوں کے رہنے کا بندوبست بھی ہو جائے گا اور روزی روٹی کا وسیلہ بھی بن جائے گا۔ بس ہمیں بھی اور کیا چاہیے تھا، کیونکہ اپنے خوبصورت گاؤں پر تو موت کا راج تھا، اس کی خوبصورتی کو وحشت نے ڈھانپ لیا تھا۔ میری امی نے بھی ابو کو یہی مشورہ دیا کہ ہم راول پنڈی چل کر رہتے ہیں، روزگار اور جان کا تحفظ ملے گا اور رہائش کا بندوبست بھی فیض صاحب نے کرنا ہے۔ پنڈی بڑا شہر ہے، ہمارے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے اچھے مواقع بھی مل جائیں گے۔ میرے ماموں زاد زریاب خان کی ملازمت اپنے گاؤں میں ہی تھی، جبکہ مہر گل صرف 14 سال کی تھی۔ وہ اکیلی تو نہ رہ سکتی تھی۔ میرے والدین نے چاہا کہ وہ دونوں ہی ہمارے ساتھ رہیں، مگر زریاب خان نے معذرت کے ساتھ انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے اپنے گاؤں میں بڑی مشکل سے ایک اچھی اور سرکاری نوکری ملی تھی، میں پنڈی جا کر روزگار کے لیے پریشان ہو جاؤں گا، مجھے اپنے گاؤں میں ہی رہنا ہے۔ مہر گل بھی اپنے بھائی کے بغیر ہمارے ساتھ پنڈی جانے پر راضی نہ ہوئی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں وہی رہوں گی جہاں میرا بھائی رہے گا۔ میرے والدین ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر اپنا گھر ان کے حوالے کر کے پنڈی آ گئے، کیونکہ ان کا گھر تو ملیا میٹ ہو چکا تھا۔
والدین کی اچانک دردناک سانحے سے موت ہو جانے کے باعث مہر گل کی حالت کتنے ہی دن قابل رحم رہی تھی۔ ہفتوں بعد کہیں جا کر وہ بات چیت کرنے کے قابل ہوئی تھی، پھر بھی وہ بجھی بجھی سی ہی رہتی تھی۔ واپس گاؤں جا کر تو اس کی حالت اور بھی خراب رہنے لگی۔ تب وہاں کے رہائشی لوگوں نے زریاب خان کو سمجھایا کہ اس جگہ رہ کر تمہاری بہن کبھی خود کو صحیح طور پر سنبھال نہیں پائے گی۔ شاید یہاں وہ ہر وقت ماں باپ کو ہی یاد کرتی رہتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اس کو لے کر کسی اور جگہ جا بسو۔ یہاں تو یہ پتھروں تلے دبے ہوئے اپنے ماں باپ کی روحوں کو ہی پکارتی رہے گی۔ یہ منظر اب اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جانا چاہیے۔ زریاب خان نے بھی بہن کی ہر وقت کی غمزدہ صورت دیکھ کر سوچا کہ یہ بات درست ہے۔ اس نے اپنے چیئرمین سے بات کی اور اپنا تبادلہ کروا لیا۔ یوں وہ لوگ اپنے برباد گاؤں کو خیر بات کہہ کر اگلے گاؤں چلے گئے، مگر یہاں بھی مہر گل کی تنہائی اس کے ساتھ آئی تھی۔ اپنے علاقے میں پھر چند گھرانے ایسے تھے جن سے رشتہ داری تھی۔ وہ عورتیں روزانہ اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی تھیں، باتیں کرتی تھیں اور اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتی تھیں۔ یہاں ایسا کوئی گھر موجود نہ تھا۔ زریاب ڈیوٹی پر چلا جاتا تو وہ اور بھی اکیلا پن محسوس کرتی، پیچھے سے ہر وقت روتی رہتی۔ وہ تو جیسے پاگل ہونے سے لگی تھی۔ زریاب خان بہن کی یہ حالت دیکھ کر اور بھی پریشان ہو جاتا، مگر اب بار بار تبادلہ کروانا بھی مشکل تھا۔ جس عورت سے انہوں نے مکان کرائے پر لیا تھا اس کا گھر بھی ساتھ ہی تھا۔ اس عورت کا نام امیر خاتون تھا۔ ایک روز وہ ان کے گھر آئی اور ان سے پوچھنے لگی کہ یہاں کوئی آپ کو تکلیف وغیرہ تو نہیں۔ تب زریاب خان نے اس عورت سے بات کی اور اپنی مشکل کا تذکرہ کر کے مدد کی درخواست کی۔ امیر خاتون نے احوال سنا تو اس کو بھی کافی دکھ ہوا۔ اس نے روتی مہر گل کو گلے لگا کر کہا، پریشان مت ہوا کر بیٹی، آج سے تم مجھے اپنی ماں ہی سمجھو اور میں بھی تمہیں اپنی بیٹی ہی سمجھوں گی، بلکہ اب تم میری بیٹی ہی ہو۔ اب سے تم اکیلی نہیں ہو، تم میرے پاس رہو گی۔ میری بھی ایک ہی بیٹی ہے جو کہ شادی شدہ ہے اور شادی کے بعد میرے پاس بہت ہی کم آتی ہے، کیونکہ وہ دور ایک گاؤں میں بیاہی گئی ہے۔ سسرال والے بھی اسے کم ہی آنے دیتے ہیں۔ بیٹا تو کوئی ہے نہیں اور شوہر وفات پا چکا ہے۔ میں بھی تم لوگوں کی طرح گھر میں اکیلی ہی ہوتی ہوں۔ اس تنہائی سے میں بھی پریشان رہتی ہوں۔ آج سے میں تیرا سہارا بنوں گی اور تو بیٹی بن کر میرا سہارا بنے گی۔ زریاب خان کے لیے اس مہربان عورت کا دلاسا نئی زندگی کی نوید بن گیا تھا۔ امیر خاتون کی باتوں سے اس کو بہت سہارا ملا۔ وہ عورت کھانا بھی خود ہی بنا جاتی، اس لیے اب کھانا بنانے کی جھنجھٹ سے بھی ان دونوں بہن بھائیوں کو نجات مل گئی تھی۔ اب زریاب خان بہن کی فکر سے قدرے آزاد ہو گیا تھا۔ جب اسے کسی کام سے شہر جانا ہوتا تو مہر گل کو امیر خاتون کے حوالے کر جاتا۔ وہ اس کے لیے ایک پیار کرنے والی شفیق ہستی ثابت ہوئی تھی جو اس کی بہن کا اس قدر خیال رکھتی تھی۔ مہر گل بھی اب کچھ حشاش بشاش سی رہنے لگی تھی۔ بلا شبہ امیر خاتون ان کے رشتے زخموں کا مرہم بن گئی تھی۔ اس نیک خاتون نے بھی زریاب خان کے بھروسے کو ٹھیس نہیں پہنچائی۔ مہر گل کا بے حد خیال رکھا اور اسے ہر طرح سے خوش رکھنے اور سکھ و آرام پہنچانے کی کوشش کرتی تھی۔ اس عورت کی تنہائی بھری زندگی میں بھی وہ نخیز لڑکی بہار کے تازہ جھونکے کی مانند تھی۔ اسے بھی جیسے ایک بیٹی مل گئی تھی۔ زریاب اپنی بہن کا خرچہ باقاعدگی سے خالہ امیر کو دے دیا کرتا تھا تاکہ وہ مہر گل کو اپنے گھر رکھنے پر بوجھ نہ سمجھے۔ چونکہ خالہ امیر خاتون زریاب کے پڑوس میں ہی رہتی تھی، لہٰذا ڈیوٹی سے واپس آ کر وہ بہن کو ان کے گھر سے بلا لیا کرتا تھا۔ رات کو بھی خالہ امیر مہر گل کے پاس ہو جاتی تھیں۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جو کہ زریاب کے لیے اللہ تعالیٰ کے کرم سے حل ہو گیا تھا۔ انہی دنوں آفس کے کام سے بار بار زریاب خان کا شہر آنا جانا رہنے لگا۔ وہ مکمل طور پر خالہ امیر خاتون پر تکیہ کر چکا تھا، لہٰذا بے فکر ہو کر اپنے کام سے شہر وغیرہ چلا جاتا۔ اب اگر اسے کچھ دن شہر رہنا بھی پڑ جاتا تو بھی اسے مہر گل کے بارے میں کوئی پریشانی نہ ہوتی، کیونکہ وہ اب کافی خوش رہنے لگی تھی۔ اس کے سامنے خالہ کی بے حد تعریفیں کرتی اور خالہ نے بھی تو اس کی دیکھ بھال اور خبر گیری میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ سال بعد
زریاب خان کی دفتر میں ایسی ڈیوٹی لگی کہ اسے 15 دن شہر والے آفس اور 15 دن گاؤں رہنا پڑتا تھا۔ انہی دنوں پتہ چلا کہ امیر خاتون کا بھانجا شہر سے اس کے پاس آیا ہے، جس کا نام جلال تھا، کیونکہ مہر گل کا معمول تھا کہ وہ زیادہ وقت خالہ کے گھر ہی رہتی تھی۔ رات کو بھی وہ انہی کے پاس سو جاتی تھی، مگر اب جلال کے آ جانے سے مہر گل کچھ گھبراہٹ محسوس کرتی تھی۔ مہر گل اب 15 برس کی ہو چکی تھی اور وہ شخص عمر میں اس سے 12-13 برس بڑا تھا۔ مہر گل نے خوب قد کاٹ اور رنگ روپ نکالا تھا۔ وہ بالکل معصوم سی نوخیز گلاب کی کلی جیسی تھی۔ وہ شخص اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ مہر گل اب عجیب مسئلے میں پڑ گئی تھی۔ اب اس کو جلال کے خالہ کے گھر میں رہنے سے پریشانی محسوس ہوتی۔ وہ اس انسان کی نظروں کو خوب پہچانتی تھی۔ جب وہ ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھتا تو اسے سخت کوفت ہوتی تھی۔ تنگ آ کر وہ اپنے گھر آ جاتی، لیکن یہاں بھی خالی گھر میں اس کا جی نہ لگتا۔ زریاب خان تو گھر نہ ہوتا تھا۔ آخر یہاں تنہا رہ کر وہ کرتی بھی کیا؟ شام پڑتے ہی اسے گھر سے خوف سا محسوس ہونے لگتا۔ اسے اپنے گھر کا ملبہ اور ماں باپ بری طرح یاد آنے لگتے، جو اس کے دل پر ایسا خوف پیدا کرتے جیسے وہ گھر میں نہیں کسی بھوت پریت کے مسکن میں رہ رہی ہو۔ خالہ امیر کے پاس آس پڑوس سے عورتیں بیٹھنے کو آ جاتی تھیں۔ یوں ان کے گھر میں ایک رونق سی لگی رہتی تھی۔ ان عورتوں کی باتوں سے اس کا جی بہل جاتا تھا۔ جلال کو آئے 5-6 روز گزر چکے تھے۔ جب مہر گل زیادہ وقت اپنے گھر ہی رہنے لگی تو خالہ نے بھی محسوس کیا کہ وہ پریشان رہنے لگی ہے۔ مہر گل کبھی کبھار خالہ کے گھر چلی جاتی، مگر جیسے ہی جلال گھر آ جاتا وہ اپنے گھر چلی جاتی۔ یوں اس کے بار بار دروازے سے باہر نکلنے کی وجہ سے بھی امیر خاتون پریشان تھی، لہٰذا اس نے اپنے اور زریاب خان کے گھر کے بیچ بنی دیوار میں ایک کھڑکی لگوا دی، تاکہ بچی کو اپنے گھر جانے کے لیے دروازے سے باہر گلی میں نہ نکلنا پڑے، اور یوں وہ بھی جب چاہیں کھڑکی سے اس کا حال احوال جان سکیں۔ اس طرح خالہ کو بھی کچھ سکون ہو گیا اور مہر گل کو بھی آسانی محسوس ہوئی، مگر یہ آسانی بعد میں اس کے لیے عذاب بلکہ تباہی کا سبب بن گئی۔ اب جلال کی بے قرار نگاہیں کھڑکی کے اس پار بھی اس کے چہرے کا طواف کرنے لگی تو اس معصوم لڑکی کو ان بے چین نگاہوں نے مزید پریشان کرنا شروع کر دیا۔ جب خالہ کبھی اسے اپنے گھر بلاتی تو وہ چلی جاتی۔ جب جلال ان کے گھر پر ہوتا تو وہ جیسے ادھر ادھر چھپنے کی کوشش کرتی، خالہ کی باتوں کا صحیح سے جواب نہ دے پاتی۔ تب وہ شخص اس کے اس رویے پر اور بھی زیادہ محسوس ہوتا۔ اب وہ بہانے سے اسے بات کرنے کی کوشش کرتا تو وہ کم سن سہم جاتی۔ جلال جانتا تھا کہ وہ گھر اکیلی ہوتی ہے۔ رفتہ رفتہ اس نے چپکے اس ڈری سہمی لڑکی کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ اس کے پاس سے گزرتے کوئی ایسی بات کہہ جاتا کہ وہ خوف زدہ ہو جاتی۔ مہر گل نے شروع میں تو خالہ کو اس کی شکایت نہ کی کہ وہ ان کا بھانجا بھی تھا، یا پھر وہ بھانجے کو لعنت ملامت کرے گی تو غصے میں یہ پاگل انسان نہ جانے کیا کر بیٹھے۔ وہ شخص اس معصوم لڑکی پر اپنا روب و دبدبا بٹھا چکا تھا، اسے خوفزدہ کرنے کی کوشش کرتا۔ مہر گل کو خالہ کا آسرا تھا اور وہ اس آسرے کو کسی صورت میں کھونا نہ چاہتی تھی۔ جلال اسے دھمکی دیتا کہ خبردار جو خالہ سے کچھ کہا، ورنہ میں تمہاری جھوٹی شکایتیں ان کو لگا دوں گا۔ وہ مجھے تو کچھ نہیں کہیں گی، مگر تمہاری خیر نہ ہوگی۔ اس کے 1 ہفتے بعد جب زریاب خان گھر آیا تو اس نے محسوس کیا کہ اس کی بہن پھر سے گمسم سی رہنے لگی ہے۔ اس نے بہت پوچھا، مگر مہر گل نے بھائی کو کچھ نہ بتایا کہ وہ کس وجہ سے پریشان ہے۔ اس بات کا علم جلال کو بھی تھا کہ مہر گل اکیلی اپنے گھر نہیں رہ سکتی اور اس کا آسرا صرف خالہ ہی ہے۔ اسے یہ بھی علم تھا کہ اس کا بھائی چند دن رہ کر شہر چلا جاتا ہے، بس اب وہ زریاب کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ واپس چلا گیا تو اس نے پہلے کی مانند ہی مہر گل کو پھر سے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ جب جلال نے مہر گل کو بہت خوفزدہ کیا تو وہ اب ڈر کے مارے اپنے ہی گھر رہنے لگی اور اس نے خالہ امیر کے گھر جانا بالکل ہی ترک کر دیا۔ وہ اپنی طرف سے کھڑکی کو بھی ہر وقت کنڈی لگائے رکھتی تاکہ جلال کی نگاہیں اس کا تعاقب نہ کر پائیں۔ جب جلال نے دیکھا کہ وہ خالہ کے گھر بھی نہیں آ رہی تھی اور کھڑکی بھی مسلسل بند تھی تو کوئی حل نہ پا کر ایک دن آخر اس نے کھڑکی کی کنڈی نکال دی۔
اب اس کھڑکی کو مہر گل اندر سے بند نہ کر سکتی تھی۔ مہر گل جانتی تھی یہ کام کس کا ہے اور اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ اب کی بار اسے بے حد غصہ آیا کہ اب تو اس کے صبر کی حد ختم ہو چکی تھی۔ تبھی اس نے کوئی حل نہ پا کر خالہ کے گھر جا کر ان سے جلال کی شکایت کر دی۔ خالہ نے بھانجے کو کافی ڈانٹا کہ تجھے اس بے سہارا معصوم لڑکی سے آخر کیا دشمنی ہے۔ گرجنوں نے اس کی کافی بے عزتی کی۔ اب تو جیسے وہ اشتعال میں آ گیا تھا، جیسے اس نے اب مہر گل کو ضد بنا لیا اور ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ اگر خالہ دوپہر کو کبھی دوائی کھا کر سو جاتی تو وہ کھڑکی کے راستے مہر گل کے گھر آ جاتا، اس کا ہاتھ پکڑ کر بدتمیزی کی کوشش کرتا۔ یوں وہ اسے اس کے گھر میں بھی سکون نہ لینے دے رہا تھا۔ اسے کہتا کہ کیوں تم نے میری شکایت خالہ سے کی تو دیکھ لینا، اب میں تمہیں کسی صورت نہیں چھوڑوں گا، اپنی بے عزتی کا بدلہ تو میں تم سے لے کر رہوں گا۔ اب کی بار مہر گل نے بھی غصے میں اسے دھمکی دی کہ پہلے تو میں نے تمہاری شکایت خالہ سے کی تھی نا، اب میں خالہ سے نہیں بلکہ تمہاری شکایت اپنے بھائی سے کروں گی۔ آ لینے دو اس بار میرے بھائی زریاب خان کو۔ اب اگر دوبارہ تم اس کھڑکی سے میرے گھر میں آئے تو اپنا انجام سوچ لینا۔ اس بات پر وہ اور زیادہ طیش میں آ گیا، کہنے لگا تم شکایت کر کے تو دیکھو، میں تمہیں سارے محلے میں بدنام کر دوں گا۔ تو ہے کیا چیز میرے آگے، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ مہر گل بیچاری ایک معصوم کمزور سی لڑکی تھی، لہٰذا جلال کی دھمکی سے ڈر گئی۔ وہ بیچاری تو اس اجنبی جگہ بس خالہ کے سہارے رہ رہی تھی۔ مہر گل کو خوفزدہ دیکھ کر جلال کی ہمت مزید بڑھ گئی اور پھر ایک دن موقع پا کر اس نے مہر گل کے ساتھ وہ کچھ کر دیا جو وہ بہت دنوں سے اپنے شیطانی دماغ میں سوچ رہا تھا۔ اس نے کھڑکی سے اس کے گھر جا کر اس بے بس لڑکی کی عزت کو تاڑ تاڑ کر دیا۔ اب روز ہی وہ اسے دھمکانے لگا کہ میں سب کو بتا دوں گا۔ یوں 15 دن تک جلال اس کمسن لڑکی کو ڈرا کر اس کی بے بسی سے فائدہ اٹھاتا رہا۔ 15 دن بعد جب اس کا بھائی زریاب خان واپس آیا تو اس وقت تک مہر گل کی دنیا لٹ چکی تھی اور اس کی شدابی بربادی کے زہر میں گل مل گئی تھی۔ زریاب خان کے آتے ہی جلال نے اپنا بیگ اٹھایا اور خالہ کے گھر سے چلا گیا۔ کسی کو علم نہ ہو سکا کہ مہر گل کی کمسنی کتنا بڑا ستم سہ چکی ہے، مگر زریاب خان نے یہ ضرور محسوس کیا کہ اس کی بہن روز بروز مرجھاتی جا رہی ہے۔ جب کافی دنوں تک مہر گل کی ایسی ہی حالت رہی تو بالآخر زریاب خان نے اپنے آفیسر سے استدعا کی کہ اس کی ڈیوٹی اس کے مقامی گاؤں میں ہی لگی رہنے دے، کیونکہ وہ اپنی بہن کو غیروں کے سہارے نہیں چھوڑ سکتا۔ اپنے گاؤں میں ان کے رشتہ دار تو تھے، یہاں تو سب غیر تھے۔ اس نے استدعا کی کہ یہاں اس کی غیر حاضری سے پیچھے تنہا اس کی بہن کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، لہٰذا وہ اب شہر نہیں جائے گا۔ مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی معصوم بہن کو نقصان تو پہنچ چکا تھا اور نقصان پہنچانے والا جا بھی چکا تھا۔ مہر گل کی صحت روز بروز گرتی جاتی تھی۔ اس نے کئی بار بہن سے پوچھا بھی کہ اگر کوئی بات ہے جو مجھ سے چھپی ہوئی ہے تو مجھے بتا دو، تم مجھے نہیں بتاؤ گی تو کسے بتاؤ گی؟ مگر وہ کچھ بھی نہ بتا سکی۔ بالآخر خالہ نے بھی محسوس کر لیا کہ مہر گل کی صحت کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسئلہ ضرور ہے۔ تب وہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے بارے میں سوچنے لگی۔ اسے اگلے ہی روز اچانک مہر گل کو چکر سا آیا تو وہ چارپائی پر بیٹھ گئی۔ زریاب خان بھی اس کے پاس ہی تھا۔ اس نے فوراً خالہ امیر کو پیغام بھجوایا کہ خالہ میں مہر گل کو کلینک لے جا رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ چلیے، کیونکہ لیڈی سائڈ پر تو آپ ہی اس کے ساتھ جا سکتی ہیں۔ خالہ کو مہر گل کی حالت سے مزید شک ہوا۔ وہ کہنے لگی بیٹے، مہر گل چل پھر سکتی ہے، میں اپنی پڑوسن کو ساتھ لے کر اسے ڈاکٹر کو دکھا لاتی ہوں، تم کہاں باہر کھڑے ہو کر اتنی دیر انتظار کرتے رہو گے، کلینک پاس ہی تو ہے۔ زریاب خان نے خالہ کا شکریہ ادا کیا اور وہ اس کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی، مگر وہاں ڈاکٹر نے تو ایسا انکشاف کیا کہ خالہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ مہر گل امید سے ہے۔ اب یہ بات ہی ایسی تھی کہ جس کو وہ زریاب پر بھی آشکار نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس نے تو بھروسہ کر کے اپنی 15 سالہ معصوم بہن کو ان کے سپرد کیا تھا۔ اب خالہ نے مہر گل سے باز پرس کی تو اس نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ اب وہ زریاب خان کو کیا منہ دکھاتی کہ کیسی حفاظت کی ہے اس نے بچی کی۔
اور جس نے لنکا ڈائی تھی بیدی بھی وہ گھر کا ہی تھا۔ اس نے مہر گل کو سمجھایا کہ اب جو بھی احوال ہے اس کو بس اپنے تک رکھنا، کسی سے اس بات کا تذکرہ نہ کرنا، اور زریاب کو تو بالکل کچھ پتہ نہ چلے، کیونکہ وہ الٹا تمہیں مار ڈالے گا۔ مہر گل اب مزید خوفزدہ ہوگی۔ خالہ اسے کہنے لگی کہ میں تمہیں کچھ دوا دوں گی اور دیکھنا تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ خالہ نے نہ جانے کیسی دوا اس کو دینا شروع کر دی کہ وہ تو 4 دنوں میں ہی نڈال ہو کر بستر سے جا لگی، اور 5ویں روز اس نے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ یہ 5 دن اس نے خالہ کے گھر پر ہی گزارے تھے۔ امیر خاتون کے گھر ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ زریاب خان بیچارہ اصل احوال سے بے خبر بس ہاتھ ملتا رہ گیا۔ خالہ نے اس پر کسی بات کو ظاہر نہ کیا اور نہ یہ بتایا کہ اس کے دوا دارو کرنے کی وجہ سے مہر گل کا انتقال ہوا ہے، اور بتاتی بھی کیسے، کیونکہ ایسے تو وہ اور اس کا بھانجا دونوں ہی پھنس جاتے۔ ہم لوگوں کو جب مہر گل کی وفات کی خبر ملی تو جیسے یقین ہی نہ ہوتا تھا۔ ہم سب بھی اس کی پودکی پر گئے۔ امیر خاتون نے اپنے ہی ہاتھوں سے مہر گل کو نہلا دھلا کر کفن پہنایا اور ایک عورت کے سوا کسی کو قریب نہ آنے دیا۔ پاس پڑوس میں یہ بات پھیلا دی کہ مہر گل کو ٹھنڈ لگنے سے بخار چڑھا اور 4-5 روز میں ہی وہ اللہ کو پیاری ہوگی۔ زریاب خان کو بہن کی موت کا بے حد صدمہ تھا، مگر وہ کیا کر سکتا تھا؟ بغیر کسی وجہ اور ثبوت کے انسان کسی کو محض شک کی بنا پر تو پھانسی پر نہیں لٹکا سکتا۔ بس اس نے صبر کر لیا۔ کچھ عرصے بعد بہن کے غم میں ڈوبے رہنے کے بعد بالآخر اس کی زندگی معمول پر آ گئی۔ اب دوست باپ نے مشورہ دیا کہ تم شادی کر لو تاکہ گھر بس جائے۔ ایسے کب تک تنہا زندگی گزارو گے؟ اپنا گھر بار بال بچے ہوں گے تو سکون مل جائے گا۔ وہ پنڈی آیا تو میری امی بھی اس کے پیچھے پڑ گئی کہ زریاب اب شادی کر لو۔ کہنے لگا، پھپھو میرا تو کوئی ہے نہیں جو لڑکی ڈھونڈے، آپ ہی کوئی لڑکی ڈھونڈے۔ میری امی نے میرے بارے میں اس سے پوچھا کہ کیا اگر میں کنول کا رشتہ تمہیں دوں تو کیا تم میری بیٹی سے شادی کرنے پر راضی ہو؟ اس نے یہی کہا، پھپھو آپ جہاں چاہیں کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یوں زریاب خان کی شادی مجھ سے ہوگی۔ یوں میں اس کی شریک حیات بن گئی اور ہم ان کے آبائی گاؤں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ہماری شادی کو 1 سال ہوا تھا کہ ایک دن ایک عورت میرے گھر آئی اور اس نے باتوں باتوں میں کہا، کیا تم جانتی ہو تمہاری نند مہر گل کے ساتھ کیا ظلم ہوا تھا؟ میں نے حیرانگی سے کہا، نہیں خالہ جی، مجھے علم نہیں ہے، بس اتنا معلوم ہے کہ اس کو بخار ہوا تھا، ٹھنڈ سے سر سام ہو گیا اور وہ وفات پا گئی۔ بتاتی چلوں کہ وہ عورت خالہ امیر خاتون کی پڑوسن تھی۔ وہ کہنے لگی، بیٹی یہ بات نہیں تھی، بات دوسری تھی۔ امیر خاتون نے اکیلے مہر گل کو نہیں نہلایا بلکہ میری مدد سے نہلایا تھا، اور اس کو کفن بھی ہم دونوں نے ہی پہنایا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ اس معصوم کے ساتھ کیا ہوا تھا اور اس کا اصل مجرم کون ہے۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا، کون ہے خالہ، مجھے بتاؤ۔ وہ عورت کہنے لگی، اگر تم کسی سے ذکر نہ کرو تو میں بتا دیتی ہوں۔ میں نے تجسس اور حیرت سے کہا، جی بتائیں۔ وہ کہنے لگی، اس کا اصل مجرم امیر خاتون کا بھانجا جلال ہے جو اس کے گھر رہنے آیا تھا۔ خود امیر خاتون کو بھی پتہ نہ چلا اور یہ ستم ہوتا رہا، لیکن جب پتہ چلا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ تب زریاب خان کے ڈر سے امیر خاتون نے بچی کا صحیح جگہ علاج کرانے کی بجائے اس کو اپنے طور پر کوئی ایسی دوا کھلا دی جس سے صحت یاب ہونے کی بجائے اس معصوم یتیم لڑکی کی جان چلے گی۔ اور دیکھو گے زریاب ابھی تک اس حقیقت سے بے خبر ہے، جبکہ وہ بدماش جلال ویسے ہی دندناتا پھرتا ہے۔ تم یہ بات بھول کر بھی اپنے شوہر کو مت بتانا، ورنہ وہ جلال کی جان لے لے گا۔ پڑوسن کی باتوں سے میں خوفزدہ ہوگی۔ مجھے خبر نہ ہوئی کہ کب زریاب گھر میں آئے اور انہوں نے اس عورت کے منہ سے آخری چند فکرے سن لیے۔ وہ عورت زریاب کو دیکھتے ہی مجھے خدا حافظ کہہ کر چلی گئی، مگر میرے شوہر کے چہرے کی رنگت جیسے سرخ ہو گئی۔ میں سمجھ گئی کہ ان کے کانوں میں کچھ نہ کچھ بھنک ضرور پڑ گئی ہے، تاہم انہوں نے مجھ سے کوئی سوال نہ کیا۔ میں نے اسی میں عافیت جانی، سمجھ نہ سکی کہ ان کی خاموشی میں عافیت نہیں بلکہ قیامت چھپی تھی۔ بس وہ چپکے چپکے جلال کے کھوج میں رہنے لگے۔ کئی بار اس گاؤں بھی گئے کہ جہاں امیر خاتون رہتی تھی۔
مگر ان کو جلال نہ ملا اور امیر خاتون کو انہوں نے کسی مصلحت کی وجہ سے نہ خریدا۔ چاہتے تھے کہ اس کو یہ پتہ نہ چلے کہ وہ جلال کی کھوج میں ہے، یہ بھی نہ چاہتے تھے کہ ان کی بدنامی کو وہ عورت ہوا دینے کا سبب بن جائے، لہٰذا دل کی بات کو دل میں ہی دفن رکھا۔ اس واقعے کو 5 سال بیت گئے، ہم 3 بچوں کے والدین بن چکے تھے، ہماری اپنی دنیا آباد ہو چکی تھی، اور میں نے سمجھ لیا کہ زریاب خان نے اس سنی سنائی بات کو بلا دیا ہے۔ بھلا سنی سنائی بات کے پیچھے وہ بھی جو کسی عورت نے کہی ہو، کوئی دانا مرد کسی کو نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے؟ لیکن بدقسمتی سے ایک دن ان کا ٹکراؤ ایک ایسے شخص سے ہو گیا جس نے ان کے اندر سوئے زخم کو پھر سے چیر ڈالا۔ وہ آفس سے گھر آ رہے تھے کہ انہوں نے اپنے گھر کے پاس 2 آدمیوں کو آپس میں باتیں کرتے سنا۔ ایک شخص ہماری پڑوسی سے کہہ رہا تھا، ہاں یہ اسی زریاب خان کا گھر ہے جس کے والدین مکان کے ملبے تلے آ کر فوت ہو گئے تھے۔ ایک اور شخص کہنے لگا، اچھا وہ زریاب جس کی بہن اس بدبخت جلال کی وجہ سے موت سے ہمکنار ہوئی۔ ہاں مجھے یہ بات میری بہن نے ہی بتائی تھی، اسی نے اس بیچاری لڑکی کی میت کو امیر خاتون کے ہمراہ غسل دیا تھا۔ خدا غارت کرے اس عورت امیر خاتون کو، اس نے اب پھر سے اس بغیرت بھانجے کو گھر میں رکھا ہوا ہے۔ میرا بس چلے تو اس نامراد شخص کو گولی مار دو۔ یہ زریاب خان کا حوصلہ ہے جو اتنی بڑی بات کو بلا دیا ہے۔ یہ فکریں سن کر زریاب کے کان سرخ ہو گئے۔ وہ گھر آئے اور مجھ سے کہا کہ میں 1 روز کے لیے امیر خاتون کے گاؤں جا رہا ہوں، مجھے اپنے پرانے آفیسر سے کوئی کام ہے جو اسی گاؤں میں رہتا ہے۔ زریاب خان کی یہ بات سن کر میرا دل دہل گیا۔ خدا خیر کرے، دعا کرنے لگی کہ خیریت ہو، نہ جانے کس وجہ سے یہ اس منحوس جگہ جا رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا، آپ جلد آ جائیے گا۔ زریاب، آپ آخر کیوں جا رہے ہیں؟ آپ جب تک آ نہ جائیں گے مجھے چین نہ ملے گا۔ شاید وہ بھی سوچ رہے تھے کہ نہ جانے میں ایسی باتیں کیوں کر رہی ہوں۔ وہ کہنے لگے، ہاں میں جلد آ جاؤں گا، بس تھوڑا سا کام ہے، تم فکر مت کرو اور بچوں کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکلے اور پھر کبھی لوٹ کر نہ آئے۔ وہ جب اس گاؤں گئے اور امیر خاتون کے در پر دستک دی تو اتفاق سے جلال نے ہی در کھولا تھا۔ وہ پھلدار کھنجر اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، بس انہوں نے آنن فانن اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے خود پولیس اسٹیشن جا کر گرفتاری دے دی کہ میں نے اس بدبخت جلال کو قتل کر دیا ہے، اور پھر انجام کاری قانون سے نہ بچ سکے۔ ان کو جیل ہو گئی اور پھر عمر قید ہو گئی، مگر عمر قید پوری کرنے سے قبل ہی 5 سال بعد ہی وہ زندگی کی قید سے آزاد ہو گئے، اور مجھے اور میرے بچوں کو ایسا دائمی دکھ دے گئے کہ جب تک ہم جئیں گے اس دکھ کو سہتے رہیں گے۔ میں تو سمجھی تھی کہ وہ بہن کا غم بلا چکے ہیں، اپنے بال بچوں کے ساتھ خوش و خرم ہو گئے ہیں، مگر برا ہو ان بنا سوچے سمجھے باتیں کرنے والوں کا، جو یہ نہیں جانتے کہ کیا کہہ رہے ہیں اور کون سن رہا ہے، اور ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ بعض اوقات کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں۔ جب میرے زریاب کی میت گھر آئی تو بھی ان عاقبت نااندیشوں کی زبانیں چپ نہ رہ سکیں۔ وہ میرے بچوں کے سامنے بھی چہمگوئیاں کر رہے تھے، کوئی مہر گل کے قصے کو دہرا رہا تھا تو کوئی جلال کو قتل کرنے کے قصے کو دہرا رہا تھا۔ تدفین کے بعد ایک روز جب باتوں باتوں میں میرے بھائی نے مجھے یہ باتیں بتائیں تو میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ آہ، تو یہ تیلیاں تھیں جلتی ہوئی، ان بدبختوں کی زبانوں سے لگائی ہوئی۔ انہی تیلیوں نے میرے سرتاج کے اندر کے سوئے ہوئے انتقام کو آگ دکھا کر انہیں قاتل بنا دیا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے اس لمحے نہ اپنے بچوں کا خیال کیا کہ یتیم ہو جائیں گے، اور نہ میرا کہ بیوہ ہو کر کیسے زندگی گزاروں گی۔ گویا بہت دنوں پہلے جو آگ سرد ہو چکی تھی، انہی نادان انسانوں نے اپنے تانوں سے اس کو دوبارہ بھڑکا دیا تھا۔ یہ جذباتی لوگ یہ کب سوچتے ہیں کہ ان کی گئی باتوں کا انجام بعد میں ان کے پیاروں کو ساری زندگی بھگتنا پڑے گا۔ آج بھی جب میرے بچے روتے ہوئے گھر آ کر مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ فلاں بچے نے مجھے یہ کہا ہے کہ تمہارا باپ قاتل تھا، تو میرا دل کلیجے کو آنے لگتا ہے۔ میرا دل جانتا ہے کہ میرے شوہر
کس قدر نرم دل انسان تھے۔ وہ تو کسی غیر کی تکلیف سے بھی اس قدر پریشان ہو جاتے تھے۔ انہوں نے ساری زندگی ہی صدمات میں گزاری تھی، پہلے والدین کو کھویا اور پھر بہن کو۔ وہ برے انسان بالکل نہ تھے، مگر حالات نے ان کو قاتل بنا دیا تھا۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔